عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم في السماء۔ عزیز ساتھیوں، حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر بڑی رحمت والا خدا کیا ہے، رحم کرتا ہے، رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین پر بسنے والی اللہ کی مخلوق پر مہربانی کا معاملہ کرو، رحمت کا معاملہ کرو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمان والا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ تم پر مہربانی کا معاملہ کرے گا، رحم کا معاملہ کرے گا۔ میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، میری ماں بہنوں، اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت رحمت کو اجاگر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اور آپ سمجھیں کہ صفت رحمان اور رحیم یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات عالیہ میں سے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے نام اسماء الحسنہ میں سے بھی ہیں، اور قرآن مجید کی ایک مستقل صورت اسی نام سے موصوف ہے جس کو سورہ رحمان کہا جاتا ہے، اور اس صورت کا آغاز ہی الرحمن، اللہ کی صفت الرحمن علم القرآن سے ہوتا ہے، الرحمن سے کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سمجھو کہ کوئی بھی کام اگر بسم اللہ کے کیا جاتا ہے میرے دوستو ناقص ادھورا رہتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع، تو ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو صفت یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے، میرے دوستو عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کی صفات عالیہ میں سے ہوتی ہیں، اور آپ ان دونوں صفتوں کو سمجھیں اور اپنے اندر کیا اس کو اپنانے کی کوشش کریں تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اب دیکھو جگہ جگہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، آپ کے رب نے اپنے اوپر رحمت کو، صفت رحمت کو کیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ ربکم ذو رحمت واسعہ، اللہ تبارک تعالیٰ بڑی، آپ کا رب، تمہارا رب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ اسی طریقے سے جگہ جگہ پر دیکھو آتا ہے غفور الرحیم، اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو اسی طریقے سے آپ دیکھو کہ وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے، جنہوں نے کیا ہے اللہ کے احکام سے بغاوت کی، سرکشی کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا من انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، سرکشی کر لی ہے، تو اللہ کی رحمت سے کیا ہے، نہ امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کیا ہے، تعلق نہ توڑے، پریشان نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، معاف فرمانے والا ہے، اور وہ سب کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ان کو چاہیے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کریں۔ میرے دوستو تو عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ میں آپ حضرات کو جو بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر رحم کا مادہ پیدا کرنا ہے، رحم کی صفت کو پیدا کرنا ہے۔ میرے دوستو عزیز ساتھیوں، نہ جانے کون سی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کو، کون سی ہماری ادا، کون سی ایک نیکی، آنسوؤں کے چند قطرے اللہ کو پسند آ جائیں، اور اسی پر اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اور آپ کی کیا ہے، مغفرت فرما دے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بارہا ذکر کیا گیا ہے، آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 100 رحمتوں کو بنایا اور 99 رحمتیں اپنے پاس کل حساب و کتاب کے لیے، آخرت کے لیے رکھی ہیں، اور ایک رحمت کو دنیا کے اندر اتارا جس کی وجہ سے باہم انسان ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں، جنات، انسان، جانور سب ایک دوسرے سے اتنی الفت رکھتے ہیں۔ میرے دوستوں تو ہمیں اور آپ کو بھی اس رحمت کو کیا ہے، اپنانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ہم اور آپ جس نیکی کو کیا ہے، معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، میرے دوستوں اسی نیکی پر اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اور آپ کی کیا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ابو داؤد شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ، کہ کسی بھی ایک نیکی کو کیا ہے، معمولی نہ سمجھا جائے، کوئی بھی ایک نیکی ہو۔ آپ دیکھو حدیث کے اندر بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت، بازاری عورت تھی، اس کو کتے کے پانی پلانے کی وجہ سے کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی کیا ہے، مغفرت فرما دی۔ تو عرض کرنے کی بات ہے میرے دوستو، کسی بھی نعمت کو، نیکی کو کیا ہے، معمولی نہ سمجھا جائے۔ متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، روایت کے الفاظ ہیں، آپ حضرات سنیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فیها فشرب فخرج فاذا کلب
يلهث يأكل الثرى فقال الرجل لقد بلغني هذا الكلب مثل الذي كان بلغ بي فنزل بئرا فملأ خفيه فأمسك بفيه فسقى القلب۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی راستے کے اندر چلا جا رہا تھا، اچانک سے اس کو پیاس لگتی ہے، چلتے چلتے اسے ایک کنواں ملتا ہے، وہ آدمی اس کنویں کے اندر کیا اترتا ہے، پانی کو پیتا ہے، پھر اس کنویں سے باہر آتا ہے تو اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہے، وہ پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، زبان اس کی باہر نکلی ہوئی ہے، اور وہ کیچڑ کو جو کنویں کے پاس موجود ہے اس کو اپنی زبان سے کھا رہا ہے، چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے سمجھ لیا اس کتے کو ایسے ہی پیاس کی تکلیف ہے، ایسے ہی پیاس کی شدت ہے جیسے تکلیف پیاس کی وجہ سے مجھے ہو رہی تھی، مجھے پہنچ رہی تھی۔ میرے دوستو، پھر وہ آدمی کیا اس کنویں کے اندر اترتا ہے اور اپنے موزوں کے اندر، خفین کے اندر، چمڑے کی جو موزے ہوتے ہیں ان میں پانی بھرتا ہے، پھر اپنے دانتوں سے ان کو پکڑتا ہے، پھر باہر آتا ہے اور باہر آ کر کے اس کتے کو پانی پلاتا ہے، سیراب کرتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی اس محنت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی اس محنت کی اور اس کے اس عمل کی کیا قدردانی فرمائی، فغفر له، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کیا ہے معاف فرما دیا اس کی اس رحم دلی کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام جو مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، قالوا یا رسول اللہ ان لنا فی البہائم اجر، صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے لیے چوپاؤں کے اندر، جانوروں کے اندر بھی کیا اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فقال نعم فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ہر تر جگر رکھنے والے جاندار کے اندر کیا ہے، یہی ثواب ہے، اجر و ثواب ہے۔ میرے دوستو عزیز ساتھیوں، تو آپ اندازہ لگاؤ اس حدیث مبارکہ کے سے کہ ایک آدمی نے پیاس کی شدت میں جب وہ پانی پیا اور اس نے دیکھا کہ باہر نکل کر کے کہ کتے کو بھی پیاس لگی ہے، اور وہ سمجھ گیا کہ اس کو بھی ایسی تکلیف ہے جیسے مجھے تکلیف تھی، اور اس نے صرف رحم دلی کی وجہ سے، اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے اس کتے کو کیا ہے پانی پلا دیا۔ میرے دوستو عزیز ساتھیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی اس رحم دلی کی، اس کی اس محنت کی کیا ہے قدر فرمائی، قدردانی کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو کیا ہے معاف فرما دیا۔ اور صحابہ پوچھنے لگے کہ کیا جانوروں کے اندر بھی ہمیں کیا ہے رحم دلی کرنے سے، ان کو کھلانے سے، پلانے سے ثواب ملتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہر تر جگر رکھنے والے جانوروں کے اندر کیا ہے، تمہیں ثواب ہے، اجر ملے گا۔ میرے دوستو عزیز ساتھی، تو ہم اور آپ اپنے گھروں پر جانوروں کو پالتے ہیں، چوپاؤں کو پالتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کو کیا ہے اچھی طریقے سے خیال رکھا جائے تاکہ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی کیا ثواب سے کیا ہے نوازے۔ میرے دوستو، اس کے برخلاف حدیث مبارکہ کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، وہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے، روایت کے اندر یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت امرات النار فی ہرۃ، کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہوئی، کہ ایک بے رحم اور بے درد عورت صرف ایک بلی کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہوئی۔ کیوں؟ ربطتھا، اس عورت نے اس بلی کو کیا ہے باندھ رکھا تھا، ولم تطعمها، اور وہ اس کو کچھ کھانے کو نہیں دیتی تھی، ولم تدعها، اور نہ اس کو رسی سے کھولتی تھی، چھوڑتی تھی، کہ تاکل من خشاش الارض، کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے کیا ہے کوئی چیز کھا لے، وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کیا ہے کھاتی پھرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایک عورت صرف اس وجہ سے جہنم کے اندر داخل کر دی گئی کہ اس نے اپنے گھر کے اندر بلی پالی اور اس کو رسی سے باندھ رکھا، اس کو کچھ کھانے کو نہیں دیتی تھی، نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں، چوہا وغیرہ کو کھا کر کے اپنی زندگی کی کیا ہے بچا لیتی۔ تو ایسی عورت کو، بے رحم بے درد عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کے اندر کیا ہے داخل فرما دیا۔ میرے دوستو، تو عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اندر رحم کا مادہ فرمائیں، رحمت کا مادہ پیدا کریں۔ ہم اور آپ زمین والوں پر، اللہ کی مخلوق پر کیا ہے مہربانی کا، شفقت کا، رحمت کا معاملہ کریں، تو اللہ تبارک تعالی ہم سب پر کیا ہے رحمت کا اور شفقت کا معاملہ فرمائے گا۔
بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے دربار میں کیا لایا جائے گا اور اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی، صرف اس کا ایک عمل ہوگا، کوئی نیکی نہیں ہوگی، اس کے پاس صرف اس کا ایک عمل ہوگا۔ وہ عمل کون سا ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر تجارت کرتا تھا تو غریبوں کو کیا معاف کر دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کو کیا ہے مہلت دے دیا کرتا تھا، مالدار لوگوں کو بھی کیا ہے ان کے لیے آسانی پیدا کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کو یہ اتنی ادا پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف اس کی اسی بات پر کیا ہے مغفرت فرما دیتے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب اصلاح خطبات کے اندر ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ وہ یہ بیان فرمایا کہ ایک محدث تھے، بڑے اللہ والے تھے، وہ ساری زندگی علم کی کتابوں کو کیا ہے لکھتے تھے، حدیث کی کتابوں کو کیا ہے لکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ایک صاحب نے خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کہ کیا گزری ہے، کیا حال چال ہے، کیا آپ کے ساتھ معاملہ ہوا؟ تو فرمایا کہ معاملہ تو یہاں بالکل برعکس ہوا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ دین کی خدمتوں کی وجہ سے ہمیں بڑا ثواب ملے گا اور ہم نے جو حدیث کی کتابیں لکھی، تصنیف کی ہے، اس پر ہمیں کیا ہے بڑا اجر ملے گا، مگر معاملہ کچھ یوں ہوا کہ جب حساب و کتاب کے لیے میری پیشی کی گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا مجھے تیرا ایک عمل پسند ہے، وہ عمل یہ کہ ایک دن تو حدیث کی کتاب لکھنے کے لیے بیٹھا تھا اور تو نے قلم کو دوات کے اندر ڈبویا اور اس پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی، اور اس مکھی کو جب تو نے بیٹھا ہوا دیکھا تو تو نے قلم اس وجہ سے روک لیا کہ اس کو پیاس کی شدت ہوگی، یہ پانی پی لے۔ تو نے یہ صرف عمل اخلاص کے ساتھ میرے لیے کیا تھا، میں صرف اس عمل کی بدولت کیا ہے تجھے کیا ہے معاف کرتا ہوں اور جنت کے اندر کیا ہے تیرا داخلہ کرتا ہوں۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ تو ہمیں کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی کو حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ کہ کوئی بھی نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک روپیے کا صدقہ خیراتی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آنسو کے چند قطرے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہوں پر ندامت ہی کیوں نہ ہو، بس عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ہمیں ثواب مرحمت فرمائے گا۔ آپ دیکھو کہ صرف مکھی کے جتنی دیر وہ مکھی صرف چند سکت بیٹھی ہوگی اور اتنی دیر میں وہ حدیث کا کوئی لفظ ہی لکھتے، مگر میرے دوستوں آپ اندازہ لگا اس مکھی کو پی لینے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بزرگ کو کیا جنت کے اندر داخل فرما دیا، معاف فرما دیا۔ اس بدکار عورت کے پانی پلانے کی وجہ سے کتے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بھی کیا ہے بخش دیا۔ اور ابھی لمبی چوڑی حدیث مبارکہ آپ حضرات کو سنائی گئی کہ آدمی نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی کیا ہے مغفرت فرما دی۔ میرے دوستو تو عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ جو شروعات میں حدیث پڑھی گئی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء کہ آپ لوگ کیا ہے زمین والوں پر رحم کرو، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، چاہے وہ اللہ کی مخلوق انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی ہو، جانور ہو، حیوانات ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جب تم لوگ رحم فرماؤ گے تو یرحمکم من فی السماء تو آسمان والا تم پر اور آپ پر کیا ہے رحم کرے گا، مہربانی کا کیا ہے معاملہ فرمائے گا۔ اور میرے دوستو عزیز ساتھیوں آپ یہ بات بھی یاد رکھو، چاہے انسان ہو، جنات ہو، چوپائے ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہم ان کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کے اندر بھی اجر و ثواب مرحمت فرمائے گا۔ ایسا کہ ابھی صحابہ نے پوچھا تھا کہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے لیے چوپاؤں کے اندر بھی ثواب ملتا ہے، چوپاؤں میں بھی ثواب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی تھی کہ فی کل ذات کبد رطبۃ اجر کہ ہر جاندار تر جگر رکھنے والے کے اندر کیا ہے یہی اجر و ثواب ہے، ثواب کیا ہے ملے گا۔ تو سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ سبھی حضرات جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی کیا ہے کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔